صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1246۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خود اپنے طور پر جھنڈا اٹھا لیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے دوران جب ان کے ساتھی شہید ہوئے تو آپ دکھ کی وجہ سے اس وقت اس موقع پر روئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1248۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے وہ رکھتا ہے، مسلمان بچے کے باپ اور ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں، اگر کسی کے 3 بچے جو معصوم بچے ہوتے ہیں بچپن ہی میں وفات پا جاتے ہیں تو اس کے مائی باپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اس رحمت کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رکھتا تھا۔ لیکن بعض روایت میں 1 بچے کا ذکر بھی ہے اور بعض روایت میں 2 بچوں کا ذکر بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1251۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے اگر 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اگر جائے گا بھی تو صرف قسم پوری کرنے کے لیے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت یہ ہے، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1254۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی کہ آپ تشریف لائے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ 3 یا 5 مرتبہ غسل دو یا اس سے بھی زیادہ، پانی اور بیری کے پتوں سے، اور آخر میں کافور بھی استعمال کرنا، پھر فارغ ہو کر مجھے خبر دے دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو آپ کو خبر کر دی۔ آپ نے اپنا آزار عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ اندر اس کے بدن پر لپیٹ دو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1255۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے وقت فرمایا کہ دائیں طرف سے اور اوضاع وضو سے غسل شروع کرنا، لہذا ہر مسلمان کو جیسا ان حدیثوں میں فرمایا گیا ہے اسی طرح غسل دینا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1264۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں نہ قمیض تھی نہ عمامہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1269۔ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، والد کے کفن کے لیے آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیں اور ان پر نماز پڑھے اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض غیر مروت کی وجہ سے
عنایت کی اور فرمایا کہ مجھے بتانا، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ عبداللہ نے اطلاع بھجوائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے سے پکڑ لیا اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اور اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد یہ آیت اتری، کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھانا۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1270۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عبداللہ بن ابی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبر سے نکلوایا اور اپنا لعاب دین اس کے منہ میں ڈالا اور اسے اپنی قمیض پہنائی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1276۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ہجرت کی۔ اب ہمیں اللہ تعالی سے اجر ملنا ہی تھا۔ ہمارے بعض ساتھی تو انتقال کر گئے اور اس دنیا میں انہوں نے اپنے کیے کا کوئی پھل نہیں دیکھا۔ موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے، اور ہمارے بعض ساتھیوں کا میوہ پک گیا اور وہ چن چن کر کھاتا ہے۔ موصب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ہم کو ان کے کفن میں ایک چادر کے سوائے اور کوئی چیز نہ ملی، اور وہ بھی ایسی کہ اگر اس سے سر چھپاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور اگر پاؤں ڈھکتے تو سر کھل جاتا ہے۔ آخر یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو چھپا دیں اور پاؤں پر سبز گھاس آز خر نامی ڈال دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1277۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بنی ہوئی آشے دار چادر آپ کے لیے تحفہ لائی۔ بنی ہوئی یعنی کہ ہاتھوں کے ساتھ بنائی ہوئی۔ سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ تم جانتے ہو چادر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں شملہ۔ سہیل رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں شملہ، تم نے ٹھیک بتایا۔ خیر، اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہننے کے لیے لائی ہوں۔ نبی کریم نے وہ کپڑا قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اس وقت ضرورت بھی تھی۔ پھر اسے آزار کے طور پر باندھ کر آپ بعد تشریف لائے تو ایک صحابہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی چادر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہنا دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے مانگ کر کچھ اچھا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی ضرورت کی وجہ سے پہنا تھا اور تم نے یہ مانگ لیا۔ الحنا کہ تم کو معلوم ہے کہ این حضور کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، میں نے اپنے پہننے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چادر نہیں مانگی تھی، بلکہ میں اسے اپنا کفن بناؤں گا۔ سہیل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہی چادر ان کا کفن بنی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1278۔ ہمیں عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے، مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے منع کیا ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی میت کو جنازے کے لیے لے کر جایا جائے یا قبر میں دفنانے کے لیے لے جایا جائے، عورتوں کو اس میت کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا کوئی بھی عورت جنازے کے ساتھ نہ چلے جیسے مرد جنازے کے ساتھ چلتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1279۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے تیسرے دن انہوں نے سفرہ خلوق، ایک قسم کی زرد خوشبو منگوائی اور اسے اپنے بدن پر لگایا اور فرمایا کہ خاوند کے سوائے کسی دوسرے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا جب بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے بیٹے کی وفات کے 3 دن کے بعد سوگ ختم کر دیا اور تیسرے دن انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے جسم پر لگائی اور فرمایا کہ میں نے آج سوگ ختم کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی اپنے خاوند کے سوائے کسی بھی دوسرے مرد کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہ بنائے، اور جو مرد ہے اس کا اپنا خاوند ہے، اس کا سوگ جو ہے اس کی بیوی بنا سکتی ہے، اور وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1280۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ام المؤمنین، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور ام المؤمنین نے تیسرے دن صفرہ خوشبو منگوا کر اپنے دونوں رخساروں اور بازوں پر ملا اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے سوائے کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، وہ شوہر کے سوائے کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے، اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے۔ تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی، تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی۔ اس حدیث میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے جب ان کے والد کا انتقال ملک کے شام میں ہوا تو ان کی میت کو واپس لایا گیا اور ان کی وفات کے 3 دن کے بعد ام حبیبہ نے سوگ ختم کرنے کے لیے خوشبو منگوائی اور اپنے پورے جسم پر لگائی، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں نے صرف اس لیے لگائی ہے کہ سوگ ختم کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی عورت آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سوائے، اپنے خاوند کے سوائے کسی بھی دوسرے مرد کا سوگ جو ہے وہ 3 دن تک بنائے۔
اسی لیے میں نے یہ سوگ 3 دن کے بعد ختم کرنے کے لیے خوشبو منگوائی اور اپنے جسم پر لگائی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جو شور کا سوگ ہے وہ نبی کریم نے بتایا کہ 4 مہینے 10 دن ہے اس کی بیوی کے لیے جس کا شور فوت ہو جائے، اور اگر کسی عورت کا باپ، بیٹا یا بھائی وفات پا جائے گا تو ان کے لیے بھی صرف 3 دن کا سوگ بنانے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1282۔ پھر میں حضرت زینب بنت جیش کے یہاں گئی جبکہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے لگایا، پھر فرمایا کہ مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کسی بھی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، لیکن شور کا سوگ عدت 4 مہینے 10 دن تک کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1284۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کرائی کہ میرا ایک لڑکا مرنے کے قریب ہے، یعنی کہ وفات پانے کے قریب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کلوایا اور کلوایا کہ اللہ تعالی ہی کا سارا مال ہے، جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا تھا، اور ہر چیز اس کے بارگاہ سے وقت مقرر پر ہی واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو، اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھو۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے قسم دے کر اپنے یہاں بلواوا بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سعد بن عباد، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ بچے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا جس کی جان نکلنے کا عالم تھا، یعنی کہ جان نکلنے والی تھی۔ ابو عثمان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جیسے پرانا مشکیزہ ہوتا ہے اور پانی کے ٹکرانے کے اندر سے آواز ہوتی ہے، اس طرح جان نکلنے کے وقت بچے کے الگ سے آواز آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سعد رضی اللہ عنہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ یہ رونا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان رحم دل بندوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ فائدہ: کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ تحریم میں فرمایا کہ اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، یعنی ان کو برے کاموں سے منع کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر کوئی نگہبان ہے اور اپنے ماتحتوں سے پوچھا جائے گا، اور اگر یہ رونا پیٹنا اس کے خاندان کی رسم نہ ہو اور پھر اچانک کوئی اس پر رونے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دلیل لینا اس آیت سے صحیح ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے تو وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
اور بغیر نووا چلائے پیٹنا رونا درست ہے۔ اور این حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب کوئی ناحق خون ہوتا ہے تو آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر اس خون کا کچھ وبال پڑتا ہے، کیونکہ ناحق خون کی بنا سب سے پہلے اسی نے ڈالی۔ آج کی ویڈیو میں اسی حدیث پر ختم کرتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لازم کرنے کا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔